واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا، وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی وقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے، ہماری ذمہ داری قبول کرنا ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور اللہ کو تسلیم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تکلیف دور کر دیتا ہے تو الحمدللہ، یعنی کہ جو چیز ادھر سے آ رہی ہے وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہ زندگی پوری کی پوری عبادت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں بانٹنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ انسان جتنی محنت کمی کو چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں وہ کمی دور کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر روح اپنی اصل کی جانب کشش محسوس کرتی ہے اور اسی کشش کا نام عشق ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو لوگ دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر جگہ دلبر ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی سے اتنے ناراض نہ ہو کہ منانے والا ہار مان جائے اور آپ ایک بہترین شخص سے محروم ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا اچھا ذکر ہوگا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ مذاق ضرور کیجیے مگر اتنا خیال رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا قرب مانگتے ہیں
کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور شوق کی عبادت اور۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے؟ اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے؟ ہمارے ارادے کا بھی ارادہ اس کا اپنا ہے۔ ہم جس ذہن سے ارادے بناتے ہیں وہ بھی تو اسی کا عطا کردہ ہے۔ پریشانیوں کی گٹھری کو کمر پر لادے نہ پھرا کرو، وقت سے پہلے کمر کمزور ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گٹھری کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دو اور ہلکے پھلکے ہو جاؤ، بڑھاپے میں بھی جوان رہو گے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اگر مگر کیا کیوں کیسے کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے عشق ناواقف ہے۔ ناکامی پر دل کا مایوس نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ جب پریشان ہو جاؤ تو ماضی کو کھنگالو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ بھی ایسا یاد آ گیا جو اللہ نے حل کیا تھا تو جان لو کہ موجودہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں اللہ موجود ہے، اور جس دل میں اللہ موجود ہو وہاں پریشانی کا کیا کام۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اللہ سے عشق کرو جس عشق کی کوئی حد نہیں۔ تو اپنی تقدیر پر شکوہ نہ کر اے بندے، تو ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ رب کے فیصلے سمجھ سکے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آزمائش مومن کی زینت ہے اور عقل مند کے لیے عظمت ہے، کیونکہ آزمائش کا مومن کے ساتھ رہنا اور مومن کا اس پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا اس کے ایمان کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کیا تو گناہوں کے چھوڑنے میں اسے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ دل جو خدا کے لیے تحفے میں دے دیے گئے، جو مستقل خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخرت کے فائدوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے
تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے۔ وہ تو ایک اندازے پر جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے واقف اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔